یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے جس میں بالکل کسی قسم کی کوئی ملزم کی شناخت نہیں تھی۔ الٹیمیٹلی جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کی ذات نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ اسلام آباد سیف سٹی ہے، وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمراز موجود ہیں۔ جیسے ہی کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے، سیف سٹی کے کیمراز ہیں، ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں۔ ہمیں ملزم کے حوالے سے شناخت نہیں ہے تو پھر ہم اس کیس میں ہر صورت جیو فینسنگ کراتے ہیں۔ ناظرین، جب ادارے سنجیدگی، مہارت اور نیک نیتی سے کام کرے تو نتائج خود بہت بولنے لگتے ہیں، اور اسلام آباد پولیس اس کی بہترین مثال بن جاتی ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں اسلام آباد پولیس کی کارکردگی نے واقعی عوام کا اعتماد بحال کیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ تفتیش اور فوری رد عمل نے دارالحکومت کو مزید محفوظ بنایا ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین مثال ہے دفاعی تجزیہ نگار سردار فہیم کے قتل کے اندھوناک واقعے کی، جو بظاہر ایک بلائنڈ مرڈر تھا، مگر اسلام آباد پولیس نے نہ صرف 6 دنوں میں اس کیس کو ٹریس کیا بلکہ مکمل طور پر حل بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ حالیہ مہینوں میں اسلام آباد پولیس نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف سمیت 15 ہائی پروفائل کیسز بھی کامیابی سے حل کیے۔ اسی کارکردگی کو سراوزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کی بھرپور تعریف کی، جو واقعی قابل تحسین ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد عثمان طارق بٹ صاحب۔ سر، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ عثمان صاحب، سردار فہیم قتل کیس کو ایک بلائنڈ مرڈر کہا جا رہا تھا، کیا واقعی ابتدا میں اس کیس کا کوئی سرا موجود نہیں تھا جہاں سے شروع کیا جا سکے، اور پھر آپ لوگوں نے ایسا کیا طریقہ کار، انٹیلیجنس یا تکنیک اپنائی کہ صرف 6 دن کے اندر اس کیس کو حل کر لیا گیا؟ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ جی سر، بالکل یہ انیشیلی جس وقت اس وقوع کے بارے میں اطلاع یابی پولیس کو تھرو 15 ہوئی تو ہم تمام کے تمام افسران نے جب موقع پہ رپورٹ کیا تو جو کرائم سین ہے وہ کرائم سین جو ہے نا وہ اس کو وزٹ کرنے کے بعد ہم تمام کے تمام جتنے بھی افسران تھے وہ آر آف دا یونانیمس اوپینین کہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے جس میں بالکل کسی قسم کی کوئی ملزم کی شناخت نہیں تھی۔ اور الٹیمیٹلی پھر جس وقت ہم نے اس پہ مختلف جو لیڈز اویلیبل تھیں کرائم سین کو سیکیور کرنے کے بعد، اور اس کے بعد جو مختلف فردر لیڈز اویلیبل تھیں، جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی اللہ پاک کی ذات نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب، اگر ہم پریویس کیسز کو ڈسکس کر لیں، جیسے ٹک ٹاکر ثنا یوسف سمیت دیگر ہائی پروفائل کیسز کو حل کرنے میں پولیس کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے سب سے زیادہ اگر کہا جائے مشکل کیس کون سا تھا؟ جی اس میں بنیادی طور پہ تو ہمارے لیے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام ان ون وے اور ادر بہت زیادہ چیلنجنگ تھے۔ ہر کیس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، ہر کیس کے اپنے مختلف پہلو ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ثنا یوسف والا کیس آپ نے ریفر کیا تو ثنا یوسف والا کیس بھی انیشلی بلائنڈ تھا۔ اس میں ہمیں پھر جیسے جیسے ہم اس کی انٹروگیشن میں چلتے گئے تو ہمیں ساتھ ساتھ اس میں کچھ لیڈز ڈیولپ ہوتی گئیں، اور انہی لیڈز کی بیس پہ ہم نے ثنا یوسف کا جو مرڈر ہے، قاتل ہے، ہم اس تک پہنچے اور ہم نے اس کو گرفتار کیا۔ اسی طرح یہ سردار فہیم صاحب کے کیس میں اس میں بھی ہم نے بڑی ایکسٹینسو قسم کی ہماری جو انٹروگیشن ہے اور جو ہماری مختلف ٹیمز ہیں، اس میں ہم نے 9 کے قریب مختلف ٹیمز بنائی تھیں انیشیلی، اور پھر بعد میں ہم ٹیمز میں اضافہ بتدریج کرتے گئے۔ ہم نے ٹوٹل 270 سی سی ٹی وی کیمراز چیک کیے اس کیس میں، اور اس کے علاوہ ہم نے 57 مختلف سسپیکٹس کو انٹروگیٹ کیا اور 7 ریڈز کنڈکٹ کیے ہم نے، جن میں سے 3 ریڈز جو ہیں وہ پنجاب کے 3 مختلف اضلاع گجرانوالہ، چنیوٹ اور سرگودا کے تھے۔ تو اس تمام تر ایفرٹ کے بعد، اور جو ہماری کیمرہ ٹریکنگ ہے، ہماری جیو فینسنگ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیومن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ان سب کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے اس کیس کو ٹریس کیا۔ جی بالکل عثمان صاحب، بڑی زبردست ایفرٹس ہیں، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے اسلام آباد پولیس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد پولیس جرائم کی روک تھام اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے؟ کن کیمروں کا، سافٹ ویئرز یا دیگر جو جدید ٹیکنیکس ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کیا کوئی خاص پالیسی یا منصوبہ بھی بنایا گیا؟ جی بالکل، اس میں بنیادی طور پہ تو جو ہمارا اسلام آباد سیف سٹی ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے پاس اس میں کیمراز موجود ہیں، اور انیشیلی جیسے ہی کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو ہم فوری طور پہ اپنے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بڑے یوزفل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس، چونکہ اسلام آباد جو ہے وہ اس کے جو اسلام آباد کے باسی ہیں، شہری ہیں، وہ چونکہ بہت ہی زیادہ اس حوالے سے
چکنا ہے جی اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے پاس پرائیویٹ کیمراز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. تو ادر دین سیف سٹی کیمراز اس میں پھر پرائیویٹ کیمراز کا ہم استعمال کرتے ہیں. پھر اس میں مختلف جو سیلر ٹیکنالوجیز ہیں جن میں آپ کی جو سب سے جو بیسک سیلر ٹیکنالوجی ہمارے پاس اس وقت جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ جیو فینسنگ ہے. اگر کوئی نامعلوم اسپیشلی کوئی ملزم ہے جس میں ہمیں ملزم کے حوالے سے شناخت نہیں ہے تو پھر ہم اس کیس میں ہر صورت جیو فینسنگ کراتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس چونکہ ہم ایک ادارہ ہے، انٹیلیجنس ادارہ ہے، تو ہمارے پاس چونکہ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ہمارے پاس ہیومن انٹیلیجنس کے حوالے سے اپنے سورسز موجود ہوتے ہیں اور وہ سورسز جو ہے وہ ہمیں گائے بگائے مختلف کرائمز کے حوالے سے اور جو مختلف کرمنلز ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن یعنی عثمان صاحب جدید کے ساتھ ساتھ روایتی وہ جو مخبر کا نظام ہے وہ بھی پولیس کے پاس ہے؟ جی بالکل بالکل ایسی سر، بالکل ایسی. اچھا عثمان صاحب بتائیے گا، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جرائم کی جو شرح ہے، پرسنٹیج ہے، دیٹ از 37 کے طریقے سے پرسنٹیج سے کمی آئی ہے اس کے اندر. آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہوا اور اسلام آباد پولیس کی آئندہ اہداف یا حکمت عملی کیا ہیں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں؟ جی میم بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اوورال اس سال میں پچھلے سال کی نسبت 37% جو کرائم ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور اس میں جو سب سے اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہے پرو ایکٹیونیس اور اس کے علاوہ ہماری جو پیٹرولنگ میکنزم ہے اس کو ہم نے ایک مرتبہ سے دوبارہ چیک کیا، اس کو دوبارہ سے اس میں جو خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، ہم نے ان کو درست کیا. اور ایک تو ہم نے بڑا بہترین قسم کا پیٹرولنگ میکنزم کیا. اس کے علاوہ میڈم ڈیٹیکشن از بیسیکلی پریونشن آف دا کرائم. تو جب آپ کے جرائم ڈیٹیکٹ ہونے بہت تیزی سے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے پولیس کی ٹرم میں یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھی ڈیٹیکشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ انڈائریکٹلی کرائم کو پریونٹ بھی کر رہے ہیں. جی تو الحمدللہ اچھی ڈیٹیکشن کی بیس پہ جو ہمارا کرائم پریونشن ہے وہ اس میں ہمیں اس پہ مدد ملی. سیکنڈلی جو فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی ہے کہ ہم جو مین فوکس ہے اسلام آباد پولیس کا آئی جی صاحب سے لے کے نیچے ہمارے کانسٹیبل تک، وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں بسنے والے ہر شہری کو، ہر باسی کو ایک احساس تحفظ دینا ہے کہ وہ اپنے بالکل اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے جی وہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. بالکل، پولیس کا کام بھی یہی ہے کہ عام عوام کو احساس تحفظ دینا، اور پھر جب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے اپیل کی جاتی ہے تو عوام بھی خاص طور پر جو ہے، میڈیا بھی جو ہے وہ بھرپور تعاون بھی کرتا ہے.